السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت اور قربانی کے جانور سے ہم کون کون سے روحانی تبرکات بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی جی تو انتہائی مختصر وقت میں نا آپ کا وقت کم لیتے ہوئے ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، جی قربانی کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر الفاظ میں قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے بے شک۔ اور ان کے بعد پھر یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے قربانی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو جانور کے بال ہیں، جتنے اس جانور کے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک اہمیت ہے قربانی کی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اس سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری حدیث پاک، اب یہ میں قربانی کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم انسان لالچی ہے نا، تو اجر و ثواب پر نیک کام کرتا ہے۔ تو تیسری حدیث پاک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور پوست تول کر قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے جانور کی ایک ایک مینگن احد پہاڑ کے برابر کر کے اللہ اس قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی حدیث پاک، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی جو شخص جس جانور کی قربانی کرے گا، قیامت والے دن وہی جانور بطور سواری اس شخص کو، قربانی کرنے والے کو اللہ عطا فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، مکمل حدیث کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے سواری اور زاد راہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو شخص مسلسل قربانی کرے گا تو قربانی کا جانور اس کو بطور سواری کے پیش کیا جائے گا، اور فطر دیا گیا، رمضان میں دیا گیا فطر اس کو زاد راہ کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے، قربانی کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، قربانی فقہا نے لکھا کہ قربانی ہمارے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دور میں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے غیر مسلم لوگ، اہل حنود والے لوگ جو تھے، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے خون بہایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام نے اس کو ناپسند کیا اور رب کے نام پر قربانی کرنے کو اہمیت دی گئی۔ یہ تھی قربانی کی فضیلت اور قربانی کی اہمیت، یہ حدیث پاک ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ آگے یہ بات ہے کہ قربانی کا روحانی مقصد کیا ہے؟ قربانی کے جانور سے ہم کون کون سے روحانی تبرکات بنا سکتے ہیں، جو کہ اصل ہمارا ٹاپک ہے۔ قربانی کے جانور سے ہم کون کون سے روحانی تبرکات حاصل کر سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، جب آپ قربانی کا جانور لے کر گھر آئیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو خود گھاس ڈالیں، چارہ ڈالیں اور اس کو پانی پلائیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک دن ابھی رہ رہا ہو، قربانی سے ایک دن رہ رہا ہو، تو آپ کیا کریں کہ ایک دن پہلے یہ جو 5 روپے کا سکہ نہیں ہوتا، 5 روپے کا سکہ لے کے اس جانور کو کھلا دیں، اور کوشش کریں کہ وہ جانور بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کھلا دیں،
اس کو کھلا دیں. سکہ 5 روپے والا سکہ روٹی میں ڈال کے گھاس میں ڈال کے کسی بھی طریقے سے قربانی کے جانور کو وہ 5 روپے والا سکہ کھلا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب ہم نے یہ ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحج کو ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو صبح 10 ذی الحج کو آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کریں گے. جب آپ اس کو ذبح کریں گے تو وہ سکہ آپ کو اسی جانور کی اوجھڑی میں مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے وہ سکہ نکال کر دھو کر اپنے پاس رکھ لیں. اس کی انگوٹھی بنا کے اس مریض کو پہنا دیں جس کو دائمی بواسیر ہے. یہ بواسیر کا پیٹنٹ علاج ہے. یہ ایک طلسم ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے اندر سراغ کر کے بواسیر والے مریض کو وہ سکہ پہنا دیں. اس کی بواسیر والی سمٹمز آہستہ آہستہ. اچھا یاد رکھنا یہ کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے. دھاتیں انسانی جسم میں پائی جاتی ہیں. لوہا بھی انسان میں پایا جاتا ہے اور نمک بھی انسان میں پایا جاتا ہے. سونا بھی انسان میں پایا جاتا ہے. چاندی بھی انسان میں پائی جاتی ہے. تانبا بھی انسان میں پایا جاتا ہے. جست بھی انسان میں پائی جاتی ہے کسی اور شکل میں. اور یہ مختلف پھلوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے کیکر ہے تو اس میں فولاد پایا جاتا ہے. جیسے جامن ہے اس میں فولاد پایا جاتا ہے. تو حکما حضرات کشتہ فولاد جامن والا وہ بناتے بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا جو روحانی طلسم ہم قربانی کے جانور سے تیار کریں گے وہ کیا ہوگا؟ 5 روپے والا سکہ. بواسیری سکہ اس کو کہیں گے. کیا؟ بواسیری سکہ جو کہ ہم اس جانور سے تیار کریں گے قربانی کے جانور سے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. دیکھیں وہ خون جو خالصتاً اللہ کے نام پر بہایا جائے اس خون کی بڑی اہمیت ہے. وہ خون جو باعث مغفرت بن رہا ہے قربانی کرنے والے کے لیے تو باعث مغفرت بننے سے پہلے وہ باعث شفاعت بھی تو ہوا نا. اور جو چیز باعث شفاعت ہوتی ہے وہ باعث شفا بھی ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا. اب آب زمزم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو ہم روحانی طور پہ اس کو تبرک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے وہ بھی زمزم لے کر ضرور پیتے ہیں مکے سے لے کر. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے نا. تو جو قربانی کا خون ہے اگلا ہم روحانی تبرک جو ہے وہ اس سے بنائیں گے. قربانی کے جانور کا خون اس کے لیے ایسا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو اس کی جو دھار خون کی بہے گی اس کو روک لیں. ٹھیک ہے؟ اس کو روک کر پانی میں ڈال کے اس کھیت میں پھینک دیں جو کھیت ویران ہو جس میں فصل سرسبز نہ ہوتی ہو. اس درخت کی جڑ میں ڈال دیں. اس پودے کے گملے میں ڈال دیں جس کے اوپر پھل نہ آتے ہو جو سرسبز نہ ہو جس کی چھاؤں گھنی نہ ہو جس سے لوگ نفع نہ اٹھا رہے ہوں. تو یہ خون خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بہایا گیا ہے. تو یہ خون جب اس کی جڑ میں جائے گا تو یہ اس کے لیے یہ ایک روحانی غذا ہے. اس کے لیے کسی کا گھر اجڑا ہوا ہے تو وہ خون اپنے گھر میں دفن کر دے. وہ خون اپنے گھر میں دفن کر. اب بہت سارے لوگ حوالے مانگنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے حجامہ لگوایا. اللہ کے نبی نے حجامہ لگوانا سنت ہے. حجامہ لگوانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا وہ 70 امراض سے بری ہو گیا. 70 بیماریوں سے وہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو مجھے ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ اے محمد آپ اپنی امت سے کہیے گا کہ وہ شفا چاہتے ہیں تو کیا حجامہ کروائیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو حجامہ سنت علاج ہے. حضور نے حجامہ لگوایا. حجامے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کپنگ تھراپی بولتے ہیں اس کو. وہ خون نکالتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جلد سے خون نکالتے ہیں. تو خون اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک صحابی رسول کو دیا. اب یہ میں حوالہ دے رہا ہوں. تو صحابی رسول کو خون دیا کہ جا کر اس کو دفن کر دو. حضور کے جسم میں اطہر کا خون تھا تو صحابی نے پی لیا. اس صحابی نے پی لیا. تو حضور نے اس سے پوچھا کہ وہ خون کہاں کیا؟ تو اس نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کیا کہ قیامت تک اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے شک لگتا ہے تم نے پی تو نہیں لیا. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے وہ خون پی لیا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا حالانکہ انسان کا خون مکروہ ہے. ٹھیک ہے؟
حرام، اب یہ تو شرعی مسئلہ ہے، اب یہ ایک اور بحث ہو جائے گی. اللہ کے نبی کے خون کو میری تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے حرام کہیں. شاید وہ نعوذ باللہ کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے. شاید خون ویسے ہر انسان کا مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اب تم سے لڑائی کرے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ حوالے مانگنے لگ جائیں گے، جی خون گھر میں کیوں دفن کریں؟ وہ خون جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ خون جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تو اس خون سے آپ اپنے گھر میں عافیت، رحمت اور بطور برکت کے لیے اس کو آپ اپنے گھر کے صحن میں، اگر صحن کچا ہے تو دفن کر دیں. آپ کے کھیت کھلیان ویران ہیں، وہاں سبزہ نہیں اگتا، فصل زبردست نہیں ہوتی، فصل میں نقصان ہو رہا ہے، تو وہاں دفن کر دیں، پانی کے ذریعے وہاں بہا دیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا روحانی تبرک ہے. اب اگر کسی شخص کے اوپر آخری دنیا کا آخری درجے کا، دنیا کے آخری درجے کا جادو ہو، اور جادو ایسا ہو کہ جو سر پہ چڑھ کے بول رہا ہو، کسی کو مارنے کی کریا کی گئی ہو، کسی کو باندھنے کا زبردست اور سخت ترین جادو کیا گیا ہو، اور وہ شخص بہت ہی گہرے جادو کی زد میں ہو. میں تہمات نہیں پھیلا رہا، جادو ہے، جادو ہوتا ہے، جادو چل جاتا ہے. ہر مرض جادو نہیں ہوتا، لیکن تاہم اب دنیا میں دو طرح کے طبقات ہیں. ایک ایسا طبقہ ہے جو سرے سے جادو کے وجود کو ہی نہیں مانتا. ایک ایسا ہے کہ جو ہر بیماری، ہر آفت، ہر مصیبت کو کہتا ہے کسی نے جادو کر دیا. تو کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. دین میں ربانیت کو ناپسند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص دنیا کے آخری خطرناک ترین جادو کی زد میں ہو تو وہ یہ خون روکے، قربانی کے جانور کا خون روکے، تھوڑا سا، آدھا کپ خون کو روکے، اور جس برتن میں روکے اس برتن میں پہلے کلونجی یا سرسوں کا تیل ہو، اور وہ خون اس سرسوں کے تیل یا کلونجی کے تیل میں آ کر گھرے، اور پھر وہ اس کو مکس کر لے، کیونکہ خون پھٹکی بن جاتا ہے، جم جاتا ہے. اس کو کیا کرے؟ مکس کرے. اس کو مکس کرنے کے بعد وہ گردن سے لے کر اپنے پورے وجود تک کی اس خون سے مالش کرے، اور مالش کرنے کے بعد اب کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد نہا لے، غسل کر لے، اور غسل کے دوران بیت الخلاء والی دعا کو پڑھتا رہے. کس دعا کو؟ بیت الخلاء کے اندر جانے والی دعا کو پڑھتا رہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان من الخبث سے والخبائث، شیطانی جن اور شیطانی. تو جو جادو ہوتا ہے وہ شیطانی جنات کرتے ہیں. یہ دوسرا روحانی، تیسرا روحانی تبرک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اگلی چیز ہے جانور کی ہڈیاں، قربانی کے جانور کی ہڈیاں. آپ قربانی کے جانور کی ہڈی لے کر اس کی تسبیح بنا سکتے ہیں، اس کا آسا بنا سکتے ہیں، ہڈیوں کو جوڑ کے. ٹھیک ہے. اس کا خوبصورت آسا بنا سکتے ہیں. اور قربانی کے جانور اگر اونٹ مل جائے جو قربانی میں ذبح کیا گیا ہو، اور اس کی ہڈی کی تسبیح بنا لیں، اس کی ہڈی کا آسا بنا لیں، یا اس کی ہڈی کو اپنے گھر میں دفن کر لیں، تو یہ بھی باعث برکت ہے. یہ بھی باعث ہے. اگر اس میں اور اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں اور تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اونٹ جو قربانی کے موقع پر ذبح کیا گیا ہو، اس اونٹ کے ہڈی کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھیں. کن کے؟ اصحاب کہف کے نام لکھ کر درمیان میں لکھ دیں کتمیر. کتمیر اصحاب کہف کا کتا تھا. کیا تھا؟ اصحاب کہف کا، اس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو وہاں دفن کر دیں اپنے گھر میں، خیر کے لیے، برکت کے لیے، عافیت کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اگلا روحانی جو ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں قربانی کے جانور سے، وہ ہے قربانی کا گوشت. قربانی کا گوشت یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ غریبوں کو قربانی کا گوشت دے کر کچھ حصہ گوشت کا بچا لیں، اس میں نمک اور پانی ڈال کر اس کو بوائل کریں، پھر خشک کر لیں، اور جب وہ کالا ہو جائے تو اس کو کوٹ کوٹ کے پیس کر پاؤڈر بنا لیں. اس کا پاؤڈر بنا لیں. اور جو شخص حکیم ہے وہ اپنی ہر دوا میں اس پاؤڈر کو تھوڑا تھوڑا ڈالے بطور شفا. بطور برے صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑے حکیم تھے، ہندو مسلک کے، اہل حنوت سے تعلق تھا ان کا، روپ چند. کیا نام تھا؟
اس کے پاس ایک شخص کو لائے, اس نے اس کو دیکھا, وہ بلا درجے کا ذہین اور فطین تھا, نبض شناس تھا, ناڑی پر انگلیاں رکھ کے مرض بتا دیا کرتا تھا, انسان کے پسینے کے کپڑے کو سونگھ کے اس کی مرض بتا دیا کرتا تھا, اس کے پاؤں کی مٹی کو سونگھ کے مریض کی عمر بتا دیا کرتا تھا. اتنا اس کے پاس علم تھا روپ چند کے پاس. تو اس کے پاس ایک غیر مسلم لایا گیا, تو جب اس نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ اب یہ نہیں بچ سکتا, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, لہذا اس کو لے جاؤ. تو لے کر جا رہے تھے, راستے میں ایک مسلمان حکیم بیٹھا تھا, تو اس نے کہا لے کر تو ویسے ہی جا رہے ہو, میرے پاس کچھ دن چھوڑ جاؤ شاید بچ جائے. تو اس کے پاس یہی قربانی کا جانور کا گوشت خشک حالت میں پڑا تھا. اس نے اس کو پیس کے کوٹ کے پاؤڈر بنا کے ایک پڑیا روز سالن میں پکا کے اس کو وہ سالن کھلاتا رہا. تو 8 دن کے بعد جب وہ آئے مریض کا پتہ کرنے کہ اللہ جانے وہ مر گیا یا زندہ ہے, وہ تو آسی چھوڑ گئے تھے, تو انہوں نے آ کر دیکھا تو مشک پانی کی بھر کے اس حکیم کے خیمے کے باہر وہ پانی مار رہا تھا, پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا. دیکھ کر بڑے حیران ہوئے, اس کو ساتھ لے کر روپ چند کے پاس دوبارہ چلے گئے کہ تم اتنے بڑے بلاغ کے فصاحت رکھتے تھے, بلاغت رکھتے تھے, بڑا نالج گیان اور علم رکھتے تھے, تم نے اس کو ڈائگنوز کیا کہ یہ نہیں بچ سکتا, یہ نہیں بچ سکتا, تو یہ مریض کیسے بچ گیا, پھر یہ مریض کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کسی نے اس کو گائے کا گوشت کھلایا ہے, اور اہل حنود گائے کا گوشت کھانا جرم سمجھ, بلکہ وہ کوئی بھی گوشت نہیں کھاتے, وہ کوئی بھی گوشت. جب اس حکیم کے پاس وہ آئے, وہ جو مسلم حکیم تھا, تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا واقعہ سچ ہے, میں نے اس کو قربانی کے جانور کا گوشت کھلایا ہے اور یہ اسی سے ٹھیک ہوا ہے. قربانی کے گوشت کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے, لہذا قربانی کے جانور کا گوشت خشک کر کے کوٹ پیس کر پاؤڈر بنا لو, اور اگر حکیم ہو تو ہر دوائی میں ڈال کر استعمال کرو. وہ لوگ جن کو کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا, کسی چیز سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, تو ان کو آپ 1-1 گرام کی یہ پڑیا پانی کے ساتھ پھانکنے کے لیے دیں, اور ساتھ میں وہ جو بھی ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک, طب, سنیاس, جو بھی علاج, جو بھی پیتھی یوز کر رہے ہیں, وہ ساتھ میں وہ دوائی استعمال کریں, وہ ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ جو جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن شفاعت کر رہا ہے, اس کے خون میں خیر اور برکت ہے, تو اس جانور کے گوشت میں بھی خیر اور برکت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ اب ایک میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں, آخری عمل. آپ نے کیا کرنا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت لیں, قربانی کے جانور کا گوشت لیں, اور اس کے اوپر 313 بار یا شہیدو یا شہیدو پڑھ کر دم کر لیں, اور پھر اس گوشت کو بوائل کر کے اور محفوظ کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ ہر مرض والے کو دیں, جو بھی جس کو جادو ہو, سحر ہو, شیطانی اثرات ہوں, بدنی آفات اور مصیبات ہوں, اور شدید وہ کسی بیماری کی علت, قلت اور حلت میں شکار ہو, تو اس کو آپ ایک قربانی کے جانور کا ایک وہ بوٹی جو ہے وہ روز اس کو ایک کھلائیں, اور 21 سے 41 دن, 90 اور 71 دن تک کھلاتے رہیں. اللہ رب العزت اس کے اندر پازیٹیو ریز پیدا فرما دیں گے, اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر ایسے بیکٹیریا کو پیدا کرے گی جس سے اس کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, وہ ہیلنگ پاور اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.